تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ واللہ، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ تمہارے واسطے گھروں میں اللہ نے رہنے کی جگہ بنائی ہیں۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے چوپائے ہیں ان کی کھالوں میں اللہ نے تمہارے گھر بنائے ہیں۔ تستخفونہا یوم ظعنکم، جس دن تم سفر میں چلتے ہو ان گھروں کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہو۔ ویوم اقامتکم، اور جہاں تم نے سفر میں ٹھہرنا ہو وہاں پر بھی یہ تمہارے گھر ہیں۔ ومن اصوافہا، ان جانوروں کی اون تمہارا فائدہ ہے۔ اوباریہا، ان کی روئی تمہارا فائدہ ہے۔ اشعاریہا، ان کے بال تمہارے لیے نفع ہیں۔ اساساً ومتاعاً الی حین، یہ نفع ہے اور سامان ہے ایک مدت تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سایہ بنایا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں میں تمہارے رہنے کی جگہ بنائی۔ وجعل لکم سرابیل، اور ایسی زرہیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تقیکم الحر، جو گرمی سے بچاتی ہیں۔ وسرابیل، اور ایسی زرہیں تقیکم بأسکم، جو تمہاری جنگوں میں حفاظت کرتی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل فرماتے ہیں۔ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ ہی کے فرما بردار بن جاؤ۔ آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت خوبصورت نعمت آج کی اس آیت میں ہے، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھر ہیں جو تمہاری رہائش گاہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چھت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دروازہ بند ہو جائے رات کو تم سو جاؤ سکون کے ساتھ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ماں باپ ہمارے گھر بنا کے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور قبروں میں ان کی ٹانگیں اتر جاتی ہیں اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بیٹے باپ کے بنے ہوئے گھر میں رہتے ہیں مگر ان کو وہ قدر و قیمت اس کی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا باپ غربت کا مارا ہو اور وہ زندگی میں گھر نہ بنا سکے تو بیٹے پوری زندگی گھر ہی بناتے رہ جاتے ہیں مگر ان سے گھر نہیں بنتا۔ یہ ماں باپ اور بڑوں کی برکات ہیں۔ آپ کی نسلیں کہاں سے کہاں تک چلی ہیں، دیہاتوں میں، جھونپڑیوں میں، کچے پکے جو بھی گھر ہمارے تھے، اللہ نے ہماری عزت بنائی، ہمارا ذریعہ بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب شادیاں آپ نے کی ہیں، سب کے گھر آپ نے علیحدہ علیحدہ ایک ایک کمرے کے اندر بنائے، تو گھر بہت بڑی زیبت اور بہت بڑی زینت، بہت بڑی نعمت۔ خاص طور پہ جن کو گھر نہیں ملتا وہ بھی اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ کرائے پہ رہنے والے بیچارے، اجنبی جگہوں پہ گھومنے والے، کبھی اس طرف شفٹ ہوئے، کبھی اس طرف شفٹ ہوئے، کبھی سامان اٹھا کے ادھر، کبھی سامان اٹھا کے ادھر، کبھی مالک مکان آپ کو کیا نوٹس دے رہے ہیں، کبھی مالک مکان کیسے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے، کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 مرلے کا گھر ہے، 2 مرلے کا گھر ہے، کنال کا ہونا چاہیے، 2 کنال کا ہونا چاہیے۔ یہ میں بھی نہیں رچ سکتا، آپ بھی نہیں رچ سکتے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، اگر میں ابن آدم کو دیکھتا ہوں کہ 2 سونے کے پہاڑ اللہ اس کو دے گا نا تو یہ تیسرا ضرور مانگے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ آج سے پہلے ہم کہا کرتے تھے ہمارے پاس یار اگر لاکھوں روپیہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے، فلاں اور فلاں ہو سکتا ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ آیا تو ہم کروڑوں کے چکر میں، کروڑ آتے ہیں تو کروڑ کا ٹھپ کر کے جناب سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اگلے کروڑ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک ایک روپے کے پیچھے بندہ اپنی ہوس، اپنی ہرس کو کیا کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے ایک گھر تو وہ بنائے ہیں جن میں تم رہائش رکھتے ہو، لیکن اگلی نعمت دیکھیں، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور یہ جو جانور ہیں ان کی کھال یعنی ان کے جو چمڑے ہیں اللہ نے اس سے بھی تمہارے گھر بنائے ہیں۔ وہ گھر کیسے؟ خیمے لگتے ہیں۔ جس دن آپ چلتے ہیں گھر سے، کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالنا ہے، کہیں آپ نے رہنا ہے، اب ظاہر ہے وہاں پر تو گھر تعمیر نہیں کر سکتے۔ اب خیمے ہمارے صحابہ کے دور میں، انبیاء کے دور میں، عربیوں میں جو بدو نسل کہلاتی ہے وہ سب لوگ کہاں رہتے ہیں؟
خیموں میں رہتے ہیں، اور حضور پاک کے اکثر صحابہ خیموں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے. بڑے بڑے انبیاء جو تھے وہ خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے. ایوب علیہ السلام کو جب خارش لگی اور ان کی قوم متنفر ہوئی، ان کو نکالا. ان کی بیوی تھی جس کا نام بی بی رحمت تھا اللہ کی طرف سے، یہ بھی چلی گئی. یہ بھی ایک خیمے میں رہے ایک جنگل کے اندر، اور وہاں 18 برس کے قریب انہوں نے گزارے ہیں. یہ خیمے جو ہیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جانوروں کی جو کھالیں ہیں، چمڑے ہیں، ان کو جوڑ کر جو خیمے تم بناتے ہو، اور اٹھانے میں بڑے ہلکے ہیں، چلنے میں بڑے ہلکے ہیں. تستخفونا، تم ان کو بڑا ہلکا سمجھتے ہو. اب لینٹر اور سریا اور چھت، ایک طرف یہ گھر ہے، ایک طرف یہ ہے کہ ہم نے خیمہ لگایا، خیمے میں کیا کر دیا، پڑاؤ ڈال دیا. اور یوم اقامتکم، جس دن تم جا رہے ہو تب بھی خیمہ تمہارے کام آئے گا، جہاں تم نے ٹھہرنا ہے تب بھی خیمہ تمہارے کام آئے گا. آج بھی یہ نسل چل رہی ہے خانہ بدوش کی صورت میں. جانوروں والے جو ہیں ان کے خیمے پاس ہوتے ہیں، جہاں دل کیا خیمہ لگایا، آرام کر لیا. پھر آگے بڑھے، جہاں دل کیا خیمہ لگایا، آرام کر لیا. تو ایک گھر وہ ہے جو ہمارے محلے میں ہماری پراپرٹی کے اندر ہے، اور ایک گھر وہ ہے جو آپ کو ان جانوروں کی کھالوں سے یا مختلف چیزوں سے یا مختلف ترپالوں سے آپ کے کام میں آتا ہے. یہ بھی ایک گھر ہے. اور وَمِنْ أَصْوَافِهَا، جانوروں میں جو اون ہے جیسے دمبا ہے جی، چھترا ہے، اور اس طرح کئی اور جانور ہیں. ان کی جو اون ہوتی ہے وہ کتنے کام کی ہوتی ہے، اور اس سے کتنی خوبصورت قسم کی کوٹیاں اور کتنی خوبصورت قسم کی جیکٹیں اور کتنی گرم ترین یہ چیزیں اور کتنی ملائم یہ چیزیں ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، ان کی اون وہ بھی نہیں پھینکتے، وہ بھی آپ کے کام ہے. اوباریہا، ان کی جو روئے ہوتی ہیں اندر سے وہ بھی تمہارے کام کی ہیں. اشعاریہا، ان کے بال ہیں، کوئی بنتے ہیں، ان کی کئی چیزیں بناتے ہیں، ان کی تمام چیزوں کے اندر اللہ نے منفعت رکھی ہے. یہ تمام چیزیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور جتنے بھی ہیں ان کی جو کھال ہے یہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن جب اس کو دباغت دے دی جائے، دباغت کس کو کہتے ہیں؟ کچے چمڑے کو گرم پانی میں ابالنا اور اس کو صاف کر کے رکھ دینا. ایک تو یہ ہے، نمک لگاتے ہیں، پھر بعض جگہوں پہ دھوپ میں رکھتے ہیں، دھوپ کی روشنی سے بھی یہ تمام چیزیں واش ہو جاتی ہیں اور اس کی سمیل کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل احاب دبغ فقد طہورا، جو بھی چمڑا ایسا ہو جس کو دباغت دی جائے وہ چمڑا کیا ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. صرف 2 چمڑے ہیں جو پاک نہیں ہو سکتے، ایک تو آدمی کا، دوسرا خنزیر کا. ایک تو آدمی کا، دوسرا خنزیر کا. اب آدمی کا چمڑا، آدمی تو بڑا اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے چمڑے کو حرام اس لیے کیا گیا کہ اس کا اکرام اور اس کی عزت. ورنہ کیا ہوتا ہے، سارے لوگ مرنے کے بعد کھالی اتارتے رہتے، آدمی کی کیا کرتے رہتے، کھالی اتارتے رہتے، اور آدمی کی توہین ہوتی، آدمی کی تنقیص ہوتی، آدمی کا درجہ ختم ہو جاتا. تو بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں عزت کی بنیاد پر. آدمی حرام ہے، آدمی کی انگلی کاٹ کے نہیں کھا سکتے، بازو کاٹ کے نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی کھال نہیں اتار سکتے. اس کو ہم موت کے بعد نہلاتے ہیں، پھر اس کے بعد تجہیز ہے، پھر تکفین ہے، پھر نماز جنازہ ہے، پھر نماز جنازہ کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے آگے چلتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، قبر پہ دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے آدمی کی کھال پاک نہیں ہو سکتی. نمبر 2 خنزیر جو سب سے گندا جانور ہے، اس کی دباغت بھی دے دیں تب بھی یہ پاک نہیں ہو سکتی. باقی شیر ہے، چیتا ہے، درندے ہیں جو حلال جانور ہیں، بڑے بڑے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے جی، یہ تمام چیزیں، بکریاں ہیں، دمبے ہیں، ان تمام کی کھال ہے. اس لیے قربانی میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ قربانی والے جانوروں کی کھال کو بھی اللہ کے نام پہ کیا کر دیں، صدقہ کر دیں. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں قربانی کروں گا اور قربانی کے بعد کھال کو صاف کروں گا اور صاف کر کے جائے نماز بناؤں گا تو جائز ہے، تو جائز ہے. آپ اپنے استعمال میں بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. تو دباغت کے بعد تمام کھال پاک ہو جاتی ہے، آدمی کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ. آپ اس کو صاف کریں، پاک کریں، پاس رکھیں، اس پہ نماز پڑھیں، اس سے چھت کا کام لیں، اس سے کسی خیمے کا کام لیں،
اس سے کسی چیز کا بھی کام لے سکتے ہیں۔ یہ دمبے ہیں، میشے ہیں، ان کی جو اون ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، اس کی کھال کتنی اہم ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ لیدر کی جیکٹیں اس سے بنتی ہیں، لیدر کی کوٹیاں اس سے بنتی ہیں، پرس بنتے ہیں، بکسے بنتے ہیں، لیدر کے خیمے بنتے ہیں، بہت سی چیزیں اللہ نے یہ مصنوعات رکھی ہے۔ تو کتنا بڑا کام ہے یہ لیدر کا، اور ہے کیا یہ جانوروں کی کھالیں ہیں، تو اللہ نے اس کو بیکار بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اور اساساً و متاعاً، گھر کا سامان بھی آپ اس سے بناتے ہیں، گھر کا سامان بھی آپ اس سے بناتے ہیں۔ چمڑے کے مشکیں بنتی تھیں جن میں پانی لاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے مشہور لوگ تھے جنہوں نے مشکیں رکھی ہوتی تھی اور پانی بھر کے لاتے تھے اور آپ کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے چمڑے کا۔ اللہ نے بڑا منفعت دیا، اور چمڑے کی مشک بڑی مضبوط ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں منہ لگا کے مشک میں پانی نہ پینا، شاید کے اندر سے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، بلکہ واضح طور پہ اس سے پانی نکال کے پینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ہم جہاد میں تھے اور میرے ابا جی زخمی ہو گئے، اور خون جو تھا وہ نکلتا جا رہا تھا، اور نکلتے نکلتے خون رکتا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی اور میں پانی اپنے کندھوں پہ مشکوں کا اٹھا کے لاتے تھے، زخمیوں کو پلاتے تھے۔ رسول پاک جب زخمی ہوئے، خون روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن خون نہیں رکا، تو اماں فاطمہ کہتی ہیں وہ جو چٹائی ہوتی ہے، بوری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے جلائی، جلا کر اس کی راکھ بنی، راکھ کے بعد وہ راکھ ابا جی کے زخم پہ لگائی، اس کے بعد آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور خون رک گیا۔ تو غرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ مشکیں جو تھی، مشکیزیں جو تھے، بہت استعمال ہوتے تھے چمڑے کے، اور اس کے اندر پانی کا لانا، پانی کا لے جانا بڑا معروف اور مشہور ایک دستور نظام تھا، اور کئی لوگوں کی یہ روزگاری کا ذریعہ تھا کہ وہ اس پانی کو بھر کے دکانوں میں رکھ دیتے، گھروں میں چھوڑ آتے، پھر پیسے لے لیتے، پھر گھروں میں چھوڑ آتے، پھر پیسے لے لیتے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے کہاں سے پیدا کی ہیں؟ جانوروں سے۔ اساساً تمہارے گھر کے سامان بنتے ہیں، گھر کے تمہاری جوتیاں بن رہی ہیں جی، اور متاعاً الی حین، اور لمبے عرصے تک ان کی لمٹ بھی ہے۔ جانوروں کی کھال سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں نا، اب آپ نے ایک سوٹ جو بنایا ہے، اچھا نکل آئے تو شاید 2-3 سال چل جائے، اور اگر ہلکا پھلکا نکلے تو شاید سال بھی نہ چلے، لیکن ایک لیدر کی کوٹی آپ بناتے ہیں، آپ اس کی صحیح حفاظت کریں تو وہ 20-25 سال بھی چل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیدر کی اور کوئی چیز آپ بناتے ہیں، آپ صحیح لیدر کی بنائیں، آپ اس کی حفاظت کریں۔ میشے کی، دمبے کی کھالوں سے آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کر کے لے کے چلیں، آپ کو کئی سالوں تک لے کے جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو جانوروں کی مصنوعات ہیں، متاعاً الی حین، ایک لمبی مدت تک آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ نفع دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے سائے بنائے، پہاڑوں کا سایہ، درختوں کا سایہ، مکان کی چھتوں کا سایہ، کبھی نہیں آتا کہیں سے بھی سایہ، اللہ بادل بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ پہ سایہ کرتے ہیں، اور یہی سایہ آپ کو حشر میں نصیب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے اوپر سورۃ البقرہ جو ہوتی ہے وہ سایہ کر کے رکھتی ہے، اور سورۃ البقرہ کی وجہ سے اللہ کے ایمان والے اس کے سائے میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ہوں گے۔ تو سایہ بہت بڑی نعمت ہے، سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں تمہاری پناہ کی جگہ رکھی۔ غاریں اللہ کی بہت بڑی قدرتیں ہیں۔ اور دیکھیں رسول پاک کی جو نبوت سے پہلے 6 ماہ کی زندگی ہے وہ کہاں گزری ہے؟ غار ہیرا میں۔ حضور کی جو ہجرت کے دوران 3 راتیں گزری ہیں وہ کہاں گزری ہیں؟ غار ثور میں۔ اصحاب کہف جو تھے وہ 300 سال سے اوپر ایک جگہ پہ رہے، اللہ نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ فرما دیا، وہ کہاں پہ رہے ہیں؟ غار کے اندر۔ اور اس طرح وہ حدیث آتی ہے، غار میں 3 بندے پھنس گئے تھے، پھر نیک اعمال پیش کیے، اللہ نے ان کو وہاں سے کیا کیا؟ نکالا۔ تو یہ غاریں آج آپ کو ملتی ہیں پہاڑوں میں، چٹانوں میں۔ ان غاروں میں انشاءاللہ اگر آپ حفاظت کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جب شرک کے میدان تھے تو اپنے بیٹے کو انہوں نے بھی کہاں ڈال دیا تھا؟ غار میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ غاریں بڑا تحفظ کرتی ہیں، اور جتنے وحشی درندے جانور ہیں یہ آپ سے اور مجھ سے اور ہمارے اسلحوں سے بچنے کے لیے کہاں رہتے ہیں؟ غاروں میں اور چٹانوں میں۔ قوم عاد جو تھی، قوم سمود جو تھی، یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ غاروں کو ہاتھوں سے تراش کے ان میں محل بناتے تھے، ان
ان میں گھر بناتے تھے، آج بھی ان کے گھر موجود ہیں۔ تو اتنے اتنے پہاڑوں میں اللہ کیا بناتے ہیں؟ غاریں۔ سرابیل، اللہ نے تمہیں قمیض عطا فرمائی ہے، یہ جو کرتے ہیں قمیض ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کا ایک ترجمہ ہے زر ہیں جو جہاد کے میدان میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ ان کو پہنتے ہو، کبھی آپ گرمی سے بچتے ہو، کبھی آپ کے اوپر دشمن کی گولیاں، دشمن کے تیر آتے ہیں، لیکن آپ نے یہ پہنی ہوتی ہے، اللہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان جانوروں کے اندر سے بھی اللہ نے نکالی ہیں۔ یتم نعمتہ علیکم، اللہ اپنی نعمتیں تمہارے پر پوری پوری برسا رہا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت، اس لیے سورۃ النحل کا ایک نام تو نحل ہے اور ایک دوسرا اس کا سورۃ النعم ہے، یعنی اس میں اللہ نے ایک ایک نعمت ذکر کی ہے، ایک ایک نعمت کو گنوایا ہے، اور ایک ایک نعمت پہ ہمیں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس سے پھر نعمت کا مزہ بھی ہے، نعمت کا لطف بھی ہے، نعمت کی قدر بھی ہے، اور بے قدری اس وقت ہوتی ہے جب بندہ نہ حلال سمجھے، نہ حرام کو دیکھے، نہ کسی چیز کو دیکھے، استعمال کرتا رہے، جانوروں کی طرح کھاتا رہے، ڈکار مارتا رہے، سو جائے پھر اٹھتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے۔ مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، شکر بھی ادا کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری نعمتوں کو باقی رکھتے ہیں اور اللہ ہماری نعمتوں میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔